السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب ہمارا چیپٹر 1 تو کمپلیٹ ہو گیا. چیپٹر 2 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ ہے بایولوجیکل میتھڈ. اس چیپٹر میں ہم پروسیجر پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہمارے پاس ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کچھ بھی چیزیں پتہ چلی ہیں، ہمیں ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو سائنس میں چیزیں آج کل جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی رات کو کوئی خواب آیا اور صبح وہ چیز سائنٹسٹ لکھ دے کہ لو جی یہ چیز ویسے ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. سائنس جو ہے نا وہ ایک پراپر ایک نالج ہے جو کہ آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. اس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لاجیکل کنکلوژنز بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ اسی ڈیٹا کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں درست ثابت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اصل میں ہے سائنٹیفک نالج. سائنٹیفک نالج. اب سائنٹیفک کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسپیریمنٹلی ویریفائیڈ ہوگی، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ویریفائی کیا گیا ہوگا. اب اسی سائنس کا وہ حصہ جو لیونگ آرگنزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو لیونگ آرگنزمز کے متعلق ہوگا، انویسٹیگیٹ کرے گا، ان کے پرابلمز کو سالو کرے گا، ہم کہتے ہیں کہ یہ لیونگ آرگنزمز کو سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں یا جو بھی چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے والی ہیں وہ سب اس بایولوجیکل میتھڈ نے سالو کر کے دینی ہے. تو بایولوجیکل میتھڈ اصل میں وہ طریقہ کار ہوگا. میتھڈ ہے نا، میتھڈ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے طریقہ کار. تو بایولوجیکل میتھڈ ایک وہ طریقہ کار ہے جو کہ بایولوجیکل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بایولوجیکل پرابلمز. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بایولوجیکل پرابلم کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کویسچن ہو جو لیونگ آرگنزمز کے ذہن میں آئے، کوئی سائنٹسٹ پوچھے، کوئی ایسا پرابلم ہو جو ریلیٹڈ ٹو آرگنزمز ہو، ہم کہتے ہیں یہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہو. یعنی ابھی ہم نے بایولوجیکل پرابلم کی ڈیفینیشن پڑھی کیا کہ اینی کویسچن، ایک تو یہ کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، کویسچن ہونا چاہیے، کوئی ایسا پرابلم ہو، کوئی سوال ہو جو کہ حل نہ ہو رہا ہو یا سمجھ میں نہ آ رہا ہو. دوسرے نمبر پہ اٹ مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنزم. دوسرا میرٹ ہے کہ ایسا سوال، ایسی بات، ایسا مسئلہ جو کہ ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنزم ہو اور اس کی کاز بھی کوئی لیونگ آرگنزم ہو یا کوئی اور فینامنا ہو. اس سوال کو ڈھونڈنا یعنی اس کی کاز کو، اس کی ریزن کو، اس کے ہونے کو، یہ سب کام اگر کوئی ایسے کویسچن میں کسی میں سما جائیں یا اس کا کوئی ایسا سوال ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے. That must be addressed by biologist and it is solved by biological method. اصل میں بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ ایک ٹول باکس کی طرح ہے. جیسے ہمارے پاس ایک گھروں میں ٹول باکس ہوتا ہے یا دکاندار کے پاس یا مکینک کے پاس ایک ٹول باکس ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ریپیئر کرنے کے لیے، وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اسی طرح اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہے. ایک اس کے اندر مختلف قسم کے ٹولز ہوں گے اور اس کو استعمال کر کے ہم سالو کس کو کریں گے؟ ایک بایولوجیکل پرابلم کو. جب آپ لکھیں گے کویسچن میں تو آپ بتائیں گے کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہے. یہ بھی سوال آ جاتا ہے شارٹ کویسچن میں یا اس کی ڈیفینیشن وہ کہتا ہے واٹ از اے بایولوجیکل پرابلم. تو آپ کہیں گے بایولوجیکل پرابلم از اے کویسچن ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنزمز اور اٹ ہیز ریزنز اور کازز لائنگ فار دا لیونگ آرگنزمز. یعنی ان کی ریزنز یا ان کی جو کاز ہے وہ بھی لیونگ آرگنزم سے ہی متعلق ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بایولوجیکل پرابلم ہے. تو سب سے پہلا جو کام ہے اس بایولوجیکل میتھڈ میں، جو سب سے پہلا ٹول ہم یوز کریں گے، مطلب اس کی مختلف سٹیجز ہیں، مختلف مرحلے ہیں. تو جو پہلا کام آپ کریں گے، جو فرسٹ سٹیپ ہے، جو فرسٹ سٹیج ہے، وہ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ریکگنیشن ہے بایولوجیکل پرابلم کی. پہلی سٹیج تو یہی ہے
کہ آپ ریکگنائز کریں کہ کیا یہ مسئلہ بایولوجی کا ہے بھی صحیح کہ نہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کئی مثلا کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھا جا رہا ہے اور گاڑی خراب ہو گئی تو وہ کہتا ہے چونکہ پرابلم میں تو انسان آ گیا ہے, گاڑی اس کی خراب ہوئی ہے تو چونکہ لیونگ آرگنزم ہے اس لیے یہ بایولوجیکل پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے, یہ میکینیکل پرابلم ہے, میکینک کرے گا صحیح اس کو. تو ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم, سب سے پہلے تو یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے, جیسے ابھی آج کا لیٹسٹ دور جس میں ابھی ہم جس مسئلے کا شکار ہیں کرونا کا, تو کرونا جو ہے وہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے, بایولوجیکل پرابلم بن کے سامنے آیا اور اس کا سلوشن بھی ظاہر ہے آ رہا ہے ویکسین کی صورت میں اور مختلف معاملات میں. تو یہ کیسے پتہ چلا تھا, پھر ہم اس میرٹ پہ اس کو چیک کریں گے کہ کوئی کیا وہ سوال پوچھتا کرونا کیا ہے, اٹ از اے کویسچن. پھر کیسے کاز ہوتی ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, ڈائریکٹ ہیومن بینگز کے ساتھ ہے. اچھا اس کی کاز کیا ہے, کوئی لیونگ آرگنزم اس کی کاز ہے, کوئی نان لیونگ آرگنزم اس کی کاز ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ وائرس ہے جو کہ اس کو کووڈ-19 کے نام سے ہم کہتے ہیں یہ وائرس اس کو کاز کر رہا ہے, اس کی ریزن بن رہا ہے. پھر ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم یہ والا میتھڈ استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بایولوجیکل میتھڈ. تو سب سے پہلی سٹیج جو ہے جس میں ہم یہ اس بایولوجیکل میتھڈ میں سب سے پہلا جو کام کریں گے, پہلے تو ہم یہی طے کریں گے کہ کیا یہ بایولوجیکل پرابلم ہے, ویدر اٹ از اے بایولوجیکل پرابلم اور ناٹ. تو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, دیٹ از کالڈ آئیڈینٹیفیکیشن, آئیڈینٹیفائی کرنا یا ریکگنائز کرنا کہ یہ بایولوجیکل پرابلم ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسری سٹیج جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں آبزرویشنز کریں گے. یہ دوسری سٹیج ہے آبزرویشن, اردو میں ہم کہتے ہیں یہ مشاہدات ہیں. کسی بھی چیز کو جب آپ کیئرفلی کہ اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, جب آپ اس کی انفارمیشن کو اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ آبزرویشنز کر رہے ہیں اسی سبجیکٹ کے بارے میں, اسی چیز کے بارے میں, اسی موضوع کے بارے میں. جیسے ابھی ہم نے کرونا کی بات کی تو اگر اس کے بارے میں آپ جو بھی کچھ دیکھیں گے, سو مچ سو کہ اگر آپ کوئی رسالہ پڑھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ, کوئی کسی نے کام کیا وہ پڑھتے ہیں, کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں, کوئی خبر میں سنتے ہیں, کوئی ٹی وی میں دیکھتے ہیں, تو جو کچھ آپ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اکٹھی کریں گے وہ سب کیا بن جائے گی, آپ کی آبزرویشن. اس آبزرویشن کے کیس میں جب لیونگ آرگنزمس کی بات کی جاتی ہے تو ہم یوز کرتے ہیں اپنی 5 سینسز کو. ہمیں یہی چیزیں پتہ چلتی ہیں نا, سینس آف ہیئرنگ, اسمیل, ٹیسٹ, ٹچ اور ویژن. ہم ان 5 سینسز کو استعمال کرتے ہیں. تو ہر ایک سینس کا ایک سینس آرگن بھی ہمارے پاس ہے. مثلا سینس آف ویژن کے لیے آئیز ہیں, سینس آف ہیئرنگ کے لیے کان ہے, اسی طرح سینس آف ٹیسٹ کے لیے کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو زبان ہے, اسی طرح اسمیل کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ناک ہے. تو یہ سینسز ہیں اور ہر سینس کے ساتھ ایک دیا ہوا ہے سینس آرگن. بیسیکلی ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں, مثلا اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھ کے آبزرو کرنا ہے, یعنی آبزرویشن جو ہیں وہ آپ کی ویژول ہیں, یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ آئیز کو یوز کریں گے. اور اگر آپ کی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ اپنے ایئرز کو یوز کریں گے. اگر ٹچ سے اس کا تعلق ہے تو اسکن کو یوز کریں گے. تو 5 سینسز اور 5 ہی سینس آرگنز اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں آبزرویشنز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آبزرویشن کرنے کی جو صلاحیت ہے ہر آرگن کی وہ ایک لمیٹڈ ہے. مثلا ہمارا کان ایک حد تک ہی سن سکتا ہے نا, ہماری آنکھیں ایک حد تک ہی باریک چیز کو دیکھ سکتی ہیں, بڑی چیز کو دیکھ سکتی ہیں. تو جہاں ہمارے ان آرگنز کی لمٹ آ جاتی ہے وہاں پھر ہم ان کو انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. ان کی مدد کے لیے. مثلا اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں, اس کو دیکھیں کہ باڈی کولڈ ہے یا گرم ہے, جسم گرم ہے, لیکن آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنا گرم ہے, تو اس کے لیے آپ تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں, اس کے لیے آپ ٹیمپریچر چیک کرنے والے انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو آبزرویبل نہیں ہے, یعنی بہت چھوٹی ہے, تو آپ اس کے لیے مائکروسکوپ یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ پھر وہ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتی ہے. اس لحاظ سے ہمارے پاس آبزرویشن جو ہیں وہ 2 طرح کی ہو گئی. ایک آبزرویشن وہ ہیں جو کوالیٹیٹیو ہیں اور دوسری وہ ہیں جو کوانٹیٹیو ہیں. کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو ہیں اصل میں یہ ڈیل کرتی ہیں کوالٹی آف اے سبسٹانس, کوالٹی آف آبزرویشنس کو. مثلا پانی
گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یا آپ کہتے ہیں باہر کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے کمرے کے نسبت، یا کمرے کا موسم جو ہے ٹھنڈا ہے باہر کی نسبت. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس کو ڈیل کر رہی ہیں؟ یہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی آبزرویشن کی کوالٹی کو ڈیل کر رہی ہیں. جبکہ کوانٹیٹیو لفظ سے ہی بتا رہا ہے کہ کوانٹٹی کو ڈیل کریں گی، کوانٹٹی. تو کوانٹیٹیو کوانٹٹی کو ڈیل کرتی ہیں، فگرز کو ڈیل کرتی ہیں. اس میں فگرز ہوتی ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، اعداد ہوتے ہیں، گرافس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی فگر نمبر. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس کمرے کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو جب نمبرز آ گئے اب یہ آبزرویشنز آپ کے پاس بن گئی کوانٹیٹیو آبزرویشن. جب نمبر نہیں تھے تب ہم صرف کوالٹی کی بات کر رہے تھے کسی بھی چیز کی، تو وہ آبزرویشن تھی ہمارے پاس کوالٹیٹیو آبزرویشن. اس طرح یہ دوسری سٹیج ہمارے پاس ہے، دوسرا مرحلہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں آبزرویشنز ہو گئی ہیں. جب آپ آبزرویشن کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ ہائپوتھسس بناتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں. یعنی جو بات آپ نے آبزرو کی ہے آپ اس کو ایک سٹیٹمنٹ میں بیان کرتے ہیں. جو بات آپ نے آبزرو کر لی، آپ آبزرویشن کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں مفروضہ. فرض کر لیا ایسا ہو رہا ہے، یا آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ نے ایک آبزرویشن دیکھی اور اس کے بعد میں آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک اپنے پاس سے ایک سپوزیشن پیش کی ہے، سپوز کی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں ہم ہائپوتھسس. اور ہائپوتھسس کے بارے میں پھر ہم مختلف قسم کے میرٹس کو چیک کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہمارا لیکچر یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا آپ کی بک کے مطابق. آپ اس کو یہاں تک آبزرویشنز تک، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو تک اس کو مکمل کر لیں گے. یہ جو ہم سٹیجز ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم ان کا ذکر ضرور کر کے جائیں گے. ہائپوتھسس جو ہے یہ ایک اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ مفروضہ جو ہے فرض کیا ہے نا آپ نے، ابھی تو پتہ نہیں ہمیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم پھر ڈیڈکشن بناتے ہیں. اسی کی ڈیڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹ بنا دیں، یعنی جو لاجیکل کنکلوژن ہو ہائپوتھسس کا، وہ کیا ہو؟ لاجیکل کنکلوژن ہو کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا ہے. یعنی اگر ہائپوتھسس آپ نے پیش کیا ہے تو ایسا ہے ہونا چاہیے، یعنی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائپوتھسس اگر درست ہے تو یہ اس طرح ہونا چاہیے. تو اس طرح اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں جب اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اف اینڈ دین. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اف دین لاجک. یہاں تک بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ کر لیتے ہیں پھر آپ اس کو اسی ڈیڈکشن کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے ہمارا ایکسپیریمنٹیشن. ایکسپیریمنٹ کرنا یہ کام ہے اسی ریسرچر کا، اسی نے ڈیزائن کر کے دینا ہے کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیسے کرنا ہے، سو ایز ٹو ٹیسٹ ہیز اور ہر ڈیڈکشن. اپنی ڈیڈکشن کو چیک کرنے کے لیے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دے کہ بھئی میں یہ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر رہا ہوں تو اس کا جو ہے نا جی یہ اس طرح سے ہم اس بات کو چیک کریں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. اس کام کے لیے دو گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ. جب سب کچھ نارمل ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کنٹرول گروپ ہے، جب سرکمسٹانسز نارمل ہوتی ہیں. ابھی میں ان کی ڈیٹیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تو یہ آپ یہاں تک اس کو کلیئر کر لیں گے. کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ. یہ جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس میں آپ جس چیز کے اوپر جس چیز کو چیک کرنا ہے آپ نے، یہاں والی ڈیڈکشن کو، اس کو اس میں رکھنا ہے اس گروپ میں، یا اگر آرگنزم ہے تو اس میں رکھیں گے. تو اسی طرح پھر نیکسٹ جب آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا، یعنی یہ جو بھی آئیں گی آپ کے پاس ریکارڈنگ اس کی، تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ سمرائزیشن آف دا رزلٹ ہوئے گا. آپ اس رزلٹ کو سمرائز کریں گے. اس رزلٹ کو سمرائز کر لیں اور پھر اس رزلٹ کو انٹرنیشنل میگزینز میں، آرگنائزیشنز میں رپورٹ کریں تاکہ اس کو سب پڑھ لیں. اس کے ہم فردر سٹیجز جو ہیں وہ الیبریٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. فی الحال آپ یہ صرف ایک دو نام یاد کریں، اس میں بایولوجیکل پرابلم کی ڈیفینیشن یاد کریں، ریکگنیشن پہلی سٹیج ہے وہ اس کو تیار کریں، آبزرویشن کو، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو کو، سینس آرگنز کا، اور پھر اس کے بعد انسٹرومنٹل جو ہے. ویسے زیادہ تر اس میں ایک بات یہ ہے
کہ جو آپ سمپل یہ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ والا کام زیادہ تر، مطلب آلویز نہیں لیکن کبھی کبھی، تو وہ زیادہ تر ہوتی ہیں کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو آپ کی ریلیٹڈ ہوتی ہیں سینس آرگن سے. اور جب آپ انسٹرومنٹ کے ذریعے کوئی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں آبزرویشن تو وہ بن جاتی ہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن. یہ یعنی ایک بات ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن بہرحال کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو ہیں وہ زیادہ تر کوالٹی کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ یہاں تک تیار کریں، اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں، پڑھنے سٹارٹ کریں. کوئی پرابلم ہو تو آپ سوال پوچھیں، ٹیچر سے، مجھ سے پوچھیں تو ہم آپ کو رپلائی کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے یہ باقی نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں. اللہ حافظ.